جو آدمی حج کے لیے آئے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ حج تمتع کرے۔ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ پہلے وہ عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، حلال ہو جائے، عمرے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، اور پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ سے حج کی نیت کرے اور پھر حج کرے۔ چونکہ ایسا آدمی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، اس نے ایک سفر سے 2 فائدے اٹھائے ہیں، اس لیے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 10 دن کے روزے رکھے، 3 روزے حج میں رکھے اور 7 روزے بعد میں اپنے گھر میں پہنچ کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 196 میں کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ یہ جو قربانی واجب ہے اس آدمی پہ جو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور حج تمتع کرتا ہے، یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو مسجد حرام میں رہنے والا نہ ہو، مکہ میں رہنے والا نہ ہو۔ چونکہ مکہ میں رہنے والا حج تمتع کرے یا حج قران کرے، اس نے ایک سفر سے 2 فائدے نہیں اٹھائے، بلکہ وہ تو مکہ میں ہی رہنے والا ہے۔ ایک سفر میں عمرہ کرنا اور حج کرنا، اس سے فائدہ وہی اٹھا رہا ہے جو باہر سے آیا ہے، جو مکہ کا رہنے والا ہے، مکہ کے ارد و گرد میں رہنے والا ہے، مضافات میں رہنے والا ہے۔ وہ چونکہ ایک سفر میں 2 سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا حکم ہے اور قربانی کی طاقت نہ ہو تو 10 روزے کا رکھنے کا جو حکم ہے یہ اس کے لیے ہے جو مکہ میں رہنے والا نہ ہو، اور جو مکہ میں رہنے والا ہے اس پہ قربانی نہیں ہے، اس پہ روزے نہیں ہیں، چاہے وہ حج قران کرے چاہے وہ حج تمتع کرے۔ تو اس لیے ہمارے وہ بھائی جو مکہ میں رہتے ہیں، مکہ میں مقیم ہیں، مکہ کے رہائشی ہیں یا مکہ کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ اگر حج تمتع کریں یا حج قران کریں تو ان پہ قربانی اور روزے ضروری نہیں ہیں۔ رہے وہ لوگ جو مکہ کے ارد گرد تو نہیں رہتے، مکہ سے دور رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں، وہ اگر حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں تو ان پہ قربانی واجب ہوگی، اور قربانی کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان پہ واجب یہ ہے کہ 10 روزے رکھیں، 3 حج میں اور 7 بعد میں اپنے گھر میں پہنچ کر۔ واللہ تعالی اعلم۔